اسٹوڈینٹس، اب تک ہم بات کر رہے ہیں کہ کانٹینٹ ایس کے لیے اور گوگل کے لیے بڑا ضروری ہے، لیکن کانٹینٹ ہے کیا؟ اس کو کیسے ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ کانٹینٹ کیا ہے؟ گوگل گوگل کو رینک کرنے کے لیے کانٹینٹ کی اشد ضرورت ہے. سو گوگل از ہنگری فار کانٹینٹ. ٹھیک ہے، گوگل کو جب تک کانٹینٹ نہیں ملے گا آپ کی SEO یا آپ کی رینکنگ بہتر نہیں ہو سکے گی. تو سوال یہ ہے کہ کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ، جب ہم بات کرتے ہیں کانٹینٹ کی تو ہمیں لگتا یہ ہے کہ کانٹینٹ کا مطلب صرف ٹیکسٹ ہے. ٹیکسٹ ضرور کانٹینٹ ہے، لیکن صرف کانٹینٹ ٹیکسٹ نہیں ہے. فار ایگزامپل گوگل میں جب آپ کچھ بھی سرچ کرتے ہیں، آپ کو سب سے پہلا رزلٹ جو نظر آتا ہے عام طور پہ وہ گوگل کی ساری ویب سائٹس آتی ہیں جن پہ وہ کوئی نہ کوئی وہ ورڈز لکھے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ اس پہ سرچ کرتے ہیں. سو ٹیکسٹ تو بڑا سمپل ہے، لیکن اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ گوگل کی سرچ میں امیجز بھی آپ کو ملتے ہیں کچھ کیوریز کے اگینسٹ. جب بھی آپ کچھ سرچ کرتے ہیں، کوئی کیوری جنریٹ کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ کبھی آپ کو امیجز بھی نظر آتے ہیں، کبھی آپ کو ویڈیوز بھی نظر آتی ہیں، اور کبھی آپ کو اس سے مختلف ڈفرینٹ فارمیٹس نظر آتے ہیں. سو کانٹینٹ کیا ہے؟ کانٹینٹ کی چار بڑی فارمیٹس ہیں، چار بڑی اقسام کہہ لیں آپ اس کو، یا چار بڑے فارمیٹس اس کو آپ کہہ سکتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے تو ٹیکسٹ وہ کانٹینٹ ہے. اب ٹیکسٹ کس طرح کا ٹیکسٹ میں آپ انگلش لینگویج میں، اردو لینگویج میں، کسی بھی زبان میں اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو وہ ٹیکسٹ کہلاتا ہے. اب وہ ٹیکسٹ گوگل انڈیکس کرتا ہے اور ہر زبان کو گوگل سمجھتا ہے اور اس کو وہ اپنے ڈیٹا بیس میں مینٹین کرتا ہے. تو ٹیکسٹ ایک بڑا کانٹینٹ کی شکل ہے. لیکن اس کے علاوہ کانٹینٹ امیج کے طور پہ بھی کاؤنٹ ہوتا ہے. سو امیج میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ فار ایگزامپل اگر آپ اپنی یا کسی کی تصویر اتارتے ہیں وہ بھی کانٹینٹ ہے. لیکن اگر آپ کوئی لوگو ڈیزائن کرتے ہیں یا کوئی اور امیج ڈیزائن کرتے ہیں یا آئیکن ڈیزائن کرتے ہیں وہ بھی کانٹینٹ امیج کی شکل میں کانٹینٹ ہے. اور اسی طرح سے ڈفرینٹ طرح سے جو بھی آپ کو ویژولی نظر آ سکتا ہے، جو آپ دیکھ سکتے ہیں ایسا کوئی ڈیزائن، وہ سب کانٹینٹ کی ایک ڈفرینٹ فارم ہے. اور اس کو ہم امیجز میں کیٹیگرائز کر سکتے ہیں کہ امیج کانٹینٹ گوگل انڈیکس کرتا ہے اور وہ امیج کسی بھی طرح کا ہو سکتا ہے. اسی طرح سے اگر کانٹینٹ اور آڈیو کو مکس کر دیں، امیج کانٹینٹ اور آڈیو کو مکس کر دیں، تو آپ ویڈیو کی شکل میں آپ کو ایک نیا فارمیٹ ملتا ہے جس میں آپ چیزیں دیکھ بھی سکتے ہیں، اس میں سن بھی سکتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں ویڈیو میں آپ کچھ پڑھ بھی سکتے ہیں. تو ویڈیو ایک ڈفرینٹ فارمیٹ ہے، اور گوگل ویڈیو کو نہ صرف انڈیکس کرتا ہے بلکہ گوگل کے پاس یوٹیوب کی شکل میں پورا ایک پلیٹ فارم موجود ہے جو گوگل ویڈیو کنٹینٹ وہاں پہ ہوسٹ کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک جو چوتھی فارم ہے کانٹینٹ کی وہ ہے آڈیو. سو آڈیو کی شکل میں گوگل کے پاس کافی سارا کانٹینٹ اویلیبل ہے. کوئی گوگل کے پاس ایسا اسپیسیفک پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن اگر آپ میوزک دیکھیں یا اپنی ریکارڈنگ دیکھیں یا کسی بھی طرح سے اگر کوئی لیکچر آپ سن رہے ہیں یا آپ چلتے ہوئے کوئی گانا سن رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آڈیو کانٹینٹ کی شکل میں گوگل کے پاس انڈیکس ہوتی ہیں، اور آپ اس کو سرچ کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن کہ آپ کی سرچ کیوری کیا ہے. گوگل اس کے مطابق آپ کو ریزلٹس دکھاتا ہے. تو گوگل کی کوشش یہ ہے کہ وہ ان ڈفرینٹ فارمیٹس کے کانٹینٹ کو انڈیکس کرے، مینٹین کرے، آپٹیمائز کرے، اور جب کوئی اس کو سرچ کرے وہ اس کو دکھائے بھی. لیکن اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی ہیں جو کانٹینٹ کے اندر شمار ہوتی ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کبھی گوگل میپس یوز کیے ہیں؟ اگر آپ نے گوگل میپس یوز کیے ہیں تو نہ تو وہ ٹیکسٹ ہے، نہ تو وہ ویڈیو ہے، نہ تو وہ آڈیو ہے. وہ ایک ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ ہے جو گوگل اپنے پاس ہوسٹ کرتا ہے، اس کو آپٹیمائز کرتا ہے، اور جب آپ سرچ کرتے ہیں تو وہ اس کو ریزلٹس میں شو بھی کرتا ہے. تو گوگل میپس میں کانٹینٹ کیا ہے؟ بیسیکلی آپ کی GPS لوکیشن جو گلوبل پوزیشننگ سسٹم کے تحت آپ کا موبائل ڈیوائس یا آپ کے پاس کوئی GPS ڈیوائس ہوتی ہے، اس کے تحت جو اپنی آپ لوکیشن گوگل کو فیڈ کرتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں سے آ رہے ہیں، اور آپ اس وقت کہاں کھڑے ہیں، گوگل یہ ساری انفارمیشن ریکارڈ کرتا ہے. اور اس کے بعد گوگل میپس کی شکل میں ایک پورا ڈیٹا بیس موجود ہے جس پہ وہ ساری انفارمیشن آپ میپ کر سکتے ہیں. سو اگر آپ اپنے گوگل اکاؤنٹ میں لاگ ان کریں تو آپ اپنے گوگل میپ سے اپنی اکثر ہسٹری بھی دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ نے اپنے میپس کی ہسٹری آن کی ہوئی ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو گوگل نے کہاں کہاں پر ٹریک کیا تھا. اور یہ سارا ایک طرح سے کانٹینٹ ہے جو کہ آپ گوگل کے پاس دیکھ سکتے ہیں. تو فار ایگزامپل یہاں سے آپ نے لاہور سے کراچی جانا ہے اور آپ گوگل میں سرچ کریں کہ لاہور ٹو کراچی، تو گوگل آپ کو ڈفرینٹ ریزلٹس دکھائے گا جس میں میپس کی بھی ایک فارم ہوگی. اسی طرح سے
جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ کانٹینٹ میں ٹیکسٹ آتا ہے لیکن ٹیکسٹ میں ڈفرینٹ زبانیں ہیں. آپ گوگل ٹرانسلیٹ کے نام سے گوگل کی ایک اور پروڈکٹ ہے جس میں وہ ہر طرح کی زبان کا ایک اس نے ڈیٹا بیس بنایا ہے. اگر آپ اردو میں کچھ لکھیں تو آپ اس کا انگلش میں مطلب جان سکتے ہیں, اگر آپ انگلش میں کچھ لکھیں تو اس کا آپ اردو میں مطلب جان سکتے ہیں, اور اسی طرح سے آپ ایک زبان سے دوسری زبان, تقریباً گوگل کے پاس کافی زبانیں ہیں, آپ ایک زبان سے دوسری زبان میں آلموسٹ ہر طرح سے ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. وہ ہر وقت پرفیکٹ نہیں ہوتی لیکن وہ کافی حد تک بہتر ہے, اور یہ ایک ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ ہے جو گوگل کے پاس موجود ہے, اور گوگل اس کو یوٹیلائز بھی کرتا ہے اور آپ کو شو بھی کرتا ہے. اس کے علاوہ ایک اور چیز جو گوگل کانٹینٹ کے شکل میں اپنے پاس رکھتا ہے وہ ہے آپ کی پرسنل ڈیٹیلز. تو فار ایگزامپل آپ کیلنڈر یوز کرتے ہیں اپنا اسکیجول مینٹین کرنے کے لیے, کون سا ایونٹ ہے, کہاں جانا ہے, کہاں سے آنا ہے, کس کے ساتھ میٹنگ ہے, کب میٹنگ ہے, آپ پورا دن اویلیبل ہیں یا نہیں. یہ وہ ایک اور کانٹینٹ ہے جو گوگل مینیج کرتا ہے, اور اسی طرح سے یہ سب کانٹینٹ جب گوگل کے پاس ہے اس کی بیس پہ گوگل انفارمیشن جنریٹ کرتا ہے, اور انفارمیشن کی بنا پر وہ آپ کو ہیلپ بھی کرتا ہے. اور اس کو ہیلپ کرنے کا طریقہ گوگل اسسٹنٹ کے نام سے ایک پروگرام ہے جو آپ کے موبائل میں, یا اگر آپ گوگل ڈیسک ٹاپ پہ یوز کریں تو گوگل اسسٹنٹ کے تحت آپ گوگل سے سوال پوچھ سکتے ہیں اپنی زبان میں, اردو میں بھی اور انگلش میں بھی, اور آپ ان سے گوگل آپ کو اس کا جواب دے گا. اور یہ سب گوگل انفارمیشن اکٹھی کرتا ہے ڈفرینٹ جگہوں سے. So how can I help you? Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd. Sure, give me 1 second. Sure, what time are you looking for around? At 12 p.m. We do not have a 12 p.m. available. The closest we have to that is a 1:15. کانٹینٹ کے اندر ایک چیز سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کانٹینٹ ڈفرینٹ فریکوینسی سے ڈفرینٹ امپورٹنس کے ساتھ کبھی بڑھتا ہے کبھی کم ہوتا ہے. فریکوینسی مطلب پہلے ٹیکسٹ بہت زیادہ لکھا جاتا تھا, اب لوگ چونکہ موبائل بہت عام ہے, کیمرہ بہت عام ہو گیا ہے, اب ویژول کانٹینٹ بہت زیادہ ہے. لوگ بہت جلدی ویڈیو بنا لیتے ہیں, بہت جلدی امیج بنا لیتے ہیں. جہاں پر آپ نے ایک پورا آرٹیکل لکھ کے ایک بات سمجھانی ہوتی ہے وہاں پر ایک امیج دکھا کے آپ وہ بات سمجھا سکتے ہیں. تو یہ وہ کانٹینٹ ہے جو گوگل اب چونکہ ڈیوائسز بہت عام ہو گئی ہیں تو اب وہ کانٹینٹ بڑا, وہ امیج والا کانٹینٹ جو ویژول کانٹینٹ جسے آپ کہہ سکتے ہیں وہ بڑا عام ہو گیا ہے. اس کے اوپر ایک جو نئی چیز, جو نئی فارمیٹ کانٹینٹ کی وہ انٹروڈیوس ہو رہی ہے وہ ہے آڈیو کانٹینٹ. اب چونکہ لوگ مصروف بہت ہیں اور ڈیوائسز سب کے پاس ہیں, بجائے اس کے کہ آپ ٹائپ کر کے گوگل پہ کچھ سرچ کریں, لوگ اب بول کے سرچ کرتے ہیں. سو وہ وائس بیس کانٹینٹ جو کہ آڈیو کانٹینٹ ہے وہ بڑا زیادہ گرو کر رہا ہے, اور اس کانٹینٹ کے اگینسٹ اس کی سروسز بھی گرو کر رہی ہیں. جو گوگل بھی چاہتا ہے کہ جب کوئی وائس سے سرچ کرے تو اس کو گوگل ایگزیکٹ رزلٹ دے, اور اس رزلٹ لانے کے لیے ایک وائس ایس ای او کے نام سے مزید ایک نئی سروس کھڑی ہو گئی ہے, جو چونکہ گوگل آپ کو ایک نئی یوٹیلیٹی دے رہا ہے, ایک آپ کو نئی صلاحیت دے رہا ہے, اس کی بیس پہ جو بزنسز ہیں وہ اپنی آپٹیمائزیشن بھی کر سکتے ہیں تاکہ اگر کوئی آڈیو میں سرچ کرے تو ان کو وہ مل بھی جائیں. اس پہ ہم مزید بات کریں گے, آڈیو کنٹینٹ کی بیس پہ ہم وائس ایس ای او کیسے کر سکتے ہیں.